یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ او بھائی، میرے رسول کریم کے واقعہ معراج پہ شکوہ کرنا، کہنا سمجھ میں نہیں آتی کیسے گئے تھے، تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے میں ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا، کوئی آنے والا آیا، اس نے مجھے جگایا، اور جو لفظ حدیث میں بڑے شاندار ہیں۔ محبوب فرمانے لگے، جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ چلیے، رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق۔ یہاں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے بعض لوگوں کو، پتہ نہیں کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی حضور تو حضرت جبریل سے مل کے واپس آ گئے، حضرت جبریل سے مل کے نا نبی کریم واپس آ گئے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر حضور اللہ سے مل لیں تو کسی بندے کا اس میں نقصان کیا ہے، کچھ کیا مطلب ٹینشن کس بات کی ہے، اتنی پریشانی، اتنی موٹی کتابیں لکھ دی کہ نبی پاک نے اللہ کو نہیں دیکھا، حضرت جبریل سے ملاقات کر کے حضور واپس آ گئے۔ یعنی میں سمجھنا چاہتا ہوں، میری سمجھ میں آیا نہیں، میں نے بڑی عقل دوڑائی ہے کہ اگر حضور اللہ کو مل لیں، ملاقات ہو جائے، قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن چہرے چمکیں گے اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ میں بھی کروں گا انشاءاللہ، آپ بھی کریں گے۔ کہا چہرے چمکیں گے اس لیے کہ مومن اپنے رب کا دیدار۔ وہ میرے بھائی، اگر ہر مومن دیدار کر سکتا ہے، اور قرآن کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام اگر اللہ کریم کا دیدار کر کے واپس آئیں تو اتنی زیادہ پریشانی علامہ صاحب کو، شیخ کو اتنی ٹینشن، اتنے زیادہ وہ آوازار ہوئے کہ اتنی موٹی کتاب لکھ دی، اور ادھر سے دلیل لائے کھینچ کے، ادھر سے دلیل لائے، اللہ کا تو ادراک ہی کوئی نہیں کر سکتا، دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں تھا، حضور تو گئے تھے حضرت جبریل سے ملنے۔ تو میں نے کہا آپ کو غلطی لگ گئی، وہ اس لیے کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی نبی کے پاس حضرت جبریل صرف 11 مرتبہ ہے، اور کسی پیغمبر کے پاس 21 مرتبہ ہے، کسی کے پاس 30 مرتبہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے 24,000 مرتبہ حاضری دی ہے۔ 24,000 مرتبہ، 24,000 مرتبہ ہے حضرت جبریل۔ تو حضرت جبریل تو روز سویرے یہاں ہوتے تھے، ان کو ملنے جانے کے لیے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت، وہ تو روز کھڑے ہوتے تھے۔ بلکہ علامہ صفوری نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے، یہ تو نبی کریم کی بات ہے نا، مولا علی شیر خدا۔ آپ فرماتے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نا انسانی شکل میں، جب حضور نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو فرماتے ہیں جب یہ روایت حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی تو حضرت جبریل انسانی شکل میں نا حضرت علی شیر خدا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے علی سنا ہے علم کے شہر کے آپ دروازے ہیں، تو مولا علی فرمانے لگے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے۔ تو کہا اچھا پھر اگر آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں تو بتائیں بھلا اس وقت حضرت جبریل کہاں ہیں؟ کہتے ہیں جو تو جبریل کو ملنے گئے تھے، تو حضرت جبریل مولا علی کے سامنے کھڑے، کہنے لگے بتائیے اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے؟ تو مولا علی شیر خدا، جب آپ اپنے بڑے کو کوئی بات بتائیں گے نا جن کا ادب کرنا ہو اپنے بزرگ کو، تو پھر آپ فٹافٹ نہیں کہہ دیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں۔ یہ مسئلہ ہے، بزرگوں کو آپ نے کو بات سمجھانی ہو تو الفاظ کا چناؤ، اور یہ بھی ہمیں شیر خدا نے ادب بتایا ہے، الفاظ کا چناؤ شاندار ہونا چاہیے، لفظ بڑے زبردست تشکیل پانے چاہیے، جملوں کی ترتیب بڑی مؤدبانہ ہو۔ حضرت جبریل امین نے پوچھا کہ بتائیے علی اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے پہلے اوپر دیکھا، میری طرف دیکھنا، پہلے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا، پھر آگے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ جبریل ہیں، وہ تو انسانی شکل میں تھے نا۔ جملے دیکھیے، ادب دیکھیے، طریقہ دیکھیے بات کرنے کا۔ حضرت علی فرمانے لگے بھائی حضرت جبریل اس وقت نہ تو آسمانوں میں ہے، نہ زمینوں میں ہے، نہ مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ شمال میں ہے، یا نہ جنوب میں ہے۔ فرمانے لگے جی وہ اس وقت کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر بھی فوراً نہیں کہا کہ آپ خود ہی تو ہیں، یہ نہیں فرمایا، کہنے لگے یا آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں، دونوں میں سے ایک جبریل ہے، اب فیصلہ کر لیں۔ تو حضرت جبریل مسکرائے، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم تو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ حضرت جبریل مسکرائے اور فرمانے لگے آپ تو ولی ہیں، جبریل تو میں ہی ہوں، آپ تو ولی ہیں، جبریل تو
او بھائی یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو میری سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جی حضور گئے اور مل کے نا حضرت جبریل سے تو واپس آ گئے، تو میں نے کہا اب نہ پریشان ہو، اگر حضور اللہ سے میل بھی لے تو آپ کا فائدہ یہ ہے، نقصان کوئی نہیں، آپ کا کوئی نقصان ہے، کوئی نقصان نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں، جب رب کریم نے کہا نا السلام علیک ایھا النبی، معراج کی رات، السلام علیک، یہ جو تحیات آپ پڑھتے ہیں یہ معراج کا تحفہ ہے۔ جب کہا نا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، حضور فرماتے ہیں رب نے میرے سامنے مجھے بٹھا کر کہا، سامنے، یا رسول اللہ آپ نے رب کو دیکھا، فرمایا رأیت ربی بأحسن صورۃ،